صلوا على الحبيب صلی اللہ علیہ محمد. یا سیدی، جیسا کہ ابھی آپ نے ارشاد فرمایا کہ انسان کا پیشاب نجاست غلیظہ ہے، تو یہ عورت کے پیشاب کے مقام سے رطوبت نکلتی ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ پاک کپڑے بدن میں لگے تو دھونا ضروری نہیں، ہاں دھو لینا بہتر ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. پیارے بابا، بکری عید کے دنوں میں گوشت کی بہتات ہوتی ہے. بعض اوقات گوشت پر کچھ ہرا ہرا آ جاتا ہے، فریج میں بھی رکھتے ہیں تو ٹھنڈک نہ پہنچنے کے سبب بھی اس پر کچھ ہرا سا آ جاتا ہے اور اس میں بدبو بھی آتی ہے. تو کیا یہ کھانا چاہیے؟ جو گوشت سڑ گیا بدبو نہیں آیا اس کا کھانا حرام ہے، اگرچہ ایسا گوشت ناپاک نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب محمد. یہ ارشاد فرمائے کہ اپلا کیا چیز ہے اور اس کا کیا حکم ہے؟ اپلا نچلا کا نقیض ہے، الٹ. ایک تو لغوی معنی سے اپلا نچلا. اور ویسے شاید آپ یہ پوچھنا چاہتے ہوں کہ وہ جو مشہور ہے سوکھا ہوا گوبر، اس کو بھی اپلا کہتے ہیں. تو اپلا ناپاک. تو اس پر جو روٹیاں پکائی جاتی ہیں کیا وہ بھی ناپاک ہوگی؟ نہ، اپلے کو جلانا بھی جائز ہے، اس کو روٹیاں کھانا پکانا بھی جائز ہے، بلکہ اپلے کا دھواں روٹی پر لگ گیا تب بھی روٹی ناپاک نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب. مدینہ باپا، آپ کو دیکھا گیا ہے کہ آپ بکرے کی کھال پر تشریف فرما ہوتے ہیں جیسا کہ ابھی اس میں کیا حکمت ہے؟ بکرے کی کھال پر بیٹھنے سے عاجزی پیدا ہوتی ہے، نرمی آتی ہے، تو اس لیے بکرے کی کھال پر بیٹھنا مفید ہے. جبکہ چیتے کی کھال، درندوں کی کھال پر بیٹھنے سے دل سخت ہوتا ہے اور تکبر پیدا ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب علی محمد. یا سیدی، بعض اوقات مردے کے منہ سے پانی نکلتا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ میرے آقا حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان فتاوی رضویہ مخرجہ جلد اول صفحہ 268 پر ارشاد فرماتے ہیں مردے کے منہ کا پانی ناپاک ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا سیدی، یہ ارشاد فرمائیے کہ گلیوں میں جو پانی بارش کا کھڑا ہوتا ہے اس کے متعلق کیا حکم ہے؟ بارش کا پانی یہ پاک ہوتا ہے، بلکہ اس کو ماء مبارکن کہا گیا ہے، برکت والا پانی. تو جو گلیوں میں بارش کا پانی کھڑا ہوتا ہے، بعض نے جو نشیبی علاقے ہوتے ہیں، یہ پانی بالکل پاک ہے، اس میں کسی قسم کے وسوسے نہ لائے جائیں.
اگر یہ کپڑوں پر لگ جائے تو کپڑے بھی ناپاک نہیں ہوتے. اس کا رنگ اگر وہ گدلا ہوگا تو اس میں کوئی حرج نہیں. ہاں اگر اس میں نجاست مل گئی اور اگر یہ پانی 10 سے زیادہ 10/10 سے زیادہ، جب تو نجاست پڑنے سے بھی ناپاک نہیں ہوگا. اگر اتنی نجاست مل گئی کہ نجاست کی وجہ سے اس پانی کا رنگ، بو یا مزہ تبدیل ہو گیا تو اب وہ پانی ناپاک ہے. اور اگر بارش کا پانی کم پانی کھڑا ہے، بارش کی بند ہو گئی اور 10 سے کم چھوٹے چھوٹے بعض اوقات وہ گڑے بھر جاتے ہیں تو اب بھی یہ پاک ہے. لیکن اگر اس میں نجاست گری اور یہ آپ کو یقینی طور پر معلوم ہے مثلا مرا ہوا چوہا پڑا تو اب یہ پانی ناپاک ہے. تو یہ اصول آپ ذہن میں رکھیں کہ یہ بارش کا پانی ہو یا کوئی سا کیچڑ ہو، جب تک اس کے ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو اس وقت تک یہ پاک ہوتا ہے. کیچڑ بھی پاک ہے، پانی بھی پاک ہے، سب چیزیں پاک ہے جس کے نجاست کا یقین نہ ہو. صبح سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی، ورنہ صبح سے اگر ناپاک کو حکم لگایا جائے تو ہماری عمارتوں میں بڑی بڑی ٹنکیاں ہوتی ہیں، ٹنکیاں پتہ نہیں اندر کون کون سے جانور خودکشیاں کرتے ہو. تو مطلب جب تک پتہ نہیں چلا کچھ بھی نہیں تھے بات پتہ چل گیا کہ بھائی سب چڑیا مری ہوئی نکلی تو چڑیا دموی جانور ہے، دموی جانور اگر ٹھہرے پانی میں مر جائے گا تو وہ پانی جو ہے وہ ناپاک ہو جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضور یہ عموماً سڑکوں پر پانی چھڑکا جاتا ہے، زمین پر سے چھینٹے اڑ کر کپڑوں پر لگتے ہیں تو اس سے کپڑا ناپاک ہوگا. مٹی جمانے کے لیے لوگ چھڑکتے ہیں پانی، یا وہ گرمی کے دنوں میں ٹھنڈک کے لیے چھڑکتے ہیں تو یہ بھی پانی پاک ہے. یہ پانی پاک ہے، چھینٹے اڑے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے، دھو لینا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ بالفرض چھت پر نجاست پڑی ہے اور بارش ہو رہی ہے اور پرنالے سے پانی بہ رہا ہے تو اس پانی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اگر پانی میں نجاست کا کوئی اثر ہے، جیسے نجاست کی وجہ سے پانی رنگ نجاست کا اس میں ہے، یا بدبو آ رہی ہے نجاست کی، یا اس کا ذائقہ تبدیل ہو گیا پانی کا تو یہ پانی ناپاک ہے. ورنہ نجاست چاہے پرنالے کے منہ پر ہو اور بارش کا پانی اس پرنالے سے اس نجاست سے گزرتا ہوا گر رہا یہ پاک ہے. ہاں بارش رک گئی، پانی بھی ٹھہر گیا اور اب وہ نجاست اس میں باقی ہے تو اب یہ پانی کہ جس پانی کے چھوٹے سی جگہ میں وہ نجاست ہوتی ہے، مٹیاں وغیرہ گندگی کر دیتی ہے اکثر چھتوں میں، تو اب یہ پانی نہ کیونکہ اب یہ ٹھہرا ہوا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا سیدی یہ ارشاد فرمائیے کہ کتا گیلا ہو اور وہ کپڑوں سے چھو جائے اور اس کا اثر کپڑوں پر آ جائے تو اس کے لیے کیا حکم؟ کپڑے پاک جبکہ اس پانی کا پتہ نہیں کہ یہ کون سا ہے.
ہاں اگر واقعی آپ کے سامنے وہ ناپاک پانی سے وہ گیلا ہوا تو ناپاک ہے، یا کتے کا پسینہ ہے جس کی وجہ سے اس طرح ہو گیا تو کتے کا پسینہ نہ نہ، تو کتا تر ہو یا خشک، یہ بدن سے ٹکرا جانے سے، کپڑوں سے ٹکرا جانے سے کپڑے ناپاک نہیں ہوتے، جب تک یہ پتہ نہ چلے کہ اس کی تری جو یہ ناپاک تری ہے یا اس کا یہ پسینہ ہے کتے کا، تو اب کپڑے پر لگے گا تو کپڑے پر وہ ناپاکی آئے گی۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم۔